اسلم صاحب صبح اٹھ کر سائیکل پر منڈی جاتے اور وہاں سے سبزی بیچنے کے لیے لاتے اور گھر آ کر تینوں بیٹوں کو سائیکل پر اسکول چھوڑ کر پھیری لگانے چلے جاتے اور رات کو 9-10 بجے گھر لوٹتے تو بچے اپنی اپنی فرمائشیں باپ کے آگے رکھ دیتے اور وہ جیسے تیسے کر کے وہ پوری کر دیتے۔ بیٹوں نے بڑے ہو کر گاڑیاں لے لیں اور اسلم صاحب وہی سائیکل پر سبزی بیچتے رہے۔ تو ایک دن اسلم صاحب کی سائیکل ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا میری شوگر ہائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ تو بیٹے نے نفرت سے دیکھا، کہنے لگا، آپ کی گاڑی میں بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، کہ کہہ کر جیسے ان کا بیٹا اپنے شو روم گیا تو ہوش اڑ گئے۔ پورا شو روم۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ آسمان پر ابھی تک سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ باہر رکھے ہوئے گھڑے میں پانی جم چکا تھا۔ اسلم صاحب اپنی موٹی شال کو خود پر لپیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تو سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ ایک جھرجھری سی ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ آج تو بے حد سردی ہے، انہوں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ان کی بیوی نے ان کے وضو کرنے کے لیے پانی گرم کر دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور جلدی سے اپنی سائیکل سیدھی کرنے لگے۔ بچوں کو تیار رکھنا نیک بخت، میں سبزی لے کر آتے ہی انہیں اسکول چھوڑنے جاؤں گا، ورنہ پھر دیر ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ہدایت کرتے ہوئے اسلم صاحب نے اپنی ٹوٹی پھوٹی پرانی سی سائیکل کو سیدھا کیا۔ سردی کی وجہ سے سائیکل بے حد ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اسلم صاحب پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے سویٹر میں خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ سالوں پرانا ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس دفعہ پیسے جمع کر کے ایک سویٹر خریدنے کی کوشش کروں گا، اسلم صاحب نے سوچا اور سائیکل لے کر گھر سے نکل پڑے۔ ان کا رخ سبزی منڈی کی جانب تھا۔ پورا راستہ شدید ٹھنڈی ہوا نے ان کا خون منجمد کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، مگر اسلم صاحب سبزی منڈی کے قریب پہنچ کر جلدی جلدی سبزی لوڈ کرنے لگے۔ انہیں پورا دن یہ سبزی فروخت کرنی تھی تاکہ رات کو اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ پیسے لے جا سکیں۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیلنا شروع ہوا تو وہ سبزی تقریباً اپنی سائیکل کے اوپر رکھ چکے تھے۔ بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسلم صاحب جلدی سے دوبارہ سائیکل پر بیٹھے اور چلانے لگے۔ سبزی منڈی سے ان کے گھر تک کا فاصلہ تقریباً پونے گھنٹے کا تھا۔ سرد پڑتے وجود کے ساتھ اسلم صاحب جس وقت گھر میں داخل ہوئے، ان کی بیوی تینوں بیٹوں کو تیار کر چکی تھی۔ اسلم صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے بیٹے انہیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ تینوں بیٹوں نے اعلیٰ درجے کی جیکٹس اور موزے جوتے پہن رکھے تھے۔ انہیں سردی سے بچانے کا اسلم صاحب نے پورا انتظام کیا تھا، بس وہ خود خستہ حال لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ تینوں بچوں کو جلدی جلدی انہوں نے سائیکل پر آگے پیچھے کر کے بٹھایا اور کسی نہ کسی طرح انہیں اسکول چھوڑا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سبزی دوبارہ سے اپنی سائیکل پہ رکھی اور نکل کھڑے ہوئے۔ شدید مشقت کی وجہ سے ان کے جسم میں تھکن اترنے لگی، لیکن وہ گلیوں گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرتے رہے۔ کسی نے سبزی خریدی، کسی نے نہ خریدی، مگر اسلم صاحب کی پوری کوشش تھی کہ اتنی بچت ہو جائے کہ گھر واپس جاتے ہوئے اپنے لیے ایک عدد سویٹر خرید لیں۔ آج پورا دن سردی نے ان کے جسم کو تقریباً چھیل ڈالا تھا۔ ٹماٹر کیسے کلو دے رہے ہو بھائی؟ ایک عورت نے اسلم صاحب کو روک کر آواز لگائی تو انہوں نے جلدی سے قیمت بتا دی۔ ارے نہیں بھائی، بہت مہنگی دے رہے ہو، جاؤ ہم دکان سے لے لیں گے۔ عورت نے کھٹاک سے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ اسلم صاحب کو افسوس سا ہوا، دراصل آج انہوں نے 10 روپے زیادہ قیمت بتائی تھی تاکہ وہ اپنے لیے سویٹر کے پیسے جمع کر سکیں۔ شام تک بس یہی ہوتا رہا۔ بڑی مشکل سے ان کے پاس 100 روپے اضافی جمع ہوئے۔ اسی طرح 2-3 روز مزید اسلم صاحب رات 9 بجے کی بجائے 10 بجے واپس آتے رہے تاکہ اپنے سویٹر کے پیسے جمع کر سکیں۔ اس رات وہ واپس آئے تو کافی خوش تھے۔ ان کی شال بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ انہوں نے جوتے اتارتے ہوئے اپنے جوتوں کا جائزہ لیا، ان کا تلوا اکھڑ چکا تھا۔
راستے میں جہاں کہیں پانی ہوتا اسلم صاحب وہاں پاؤں رکھتے تو ان کا سارا جوتا پانی سے بھر جاتا تھا۔ شدید سردی میں پانی جسم کو چھوتا تو وہ کانپ کر رہ جاتے تھے۔ کیا بات ہے، آج بڑے خوش ہیں؟ فہمیدہ بیگم نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ اسلم صاحب ان کو جواب دیتے، اندر سے ان کے تینوں بیٹے لڑتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ پڑوس کا بچہ بھی تھا۔ انکل انکل دیکھیں، یہ لوگ میرا کھلونا چھین رہے ہیں، پڑوس کے بچے نے اسلم کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تو اسلم نے اپنے تینوں بیٹوں کی جانب دیکھا۔ وہ تینوں للچائی ہوئی نگاہوں سے پڑوس کے بچے کے ہاتھ میں موجود گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی چھوٹے والا لپکا اور آگے بڑھ کر اس بچے سے گاڑی چھیننے لگا۔ مجھے دے دو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نے اس سے کھیلنا ہے۔ دوسرا بچہ جھگڑ رہا تھا۔ اسلم نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران پڑوس کے بچے نے اسلم کے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور اپنا کھلونا لے کر گھر سے بھاگ گیا۔ اسلم کا چھوٹا بیٹا وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ ابا، مجھے بھی کھلونا چاہیے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، سارے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے دونوں بھی یکدم رونے لگے۔ گلی میں سارے بچوں کے پاس کھلونے ہیں ابا، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارسلان، معیز اور نعمان تینوں رو رہے تھے۔ چھوٹے والا نعمان تو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسلم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں ہی شدید دکھی تھے۔ ابا، ہمیں بھی کھلونا لے کر دو، مجھے نہیں پتا، بس مجھے بھی کھلونا چاہیے، چھوٹا والا ایڑیاں رگڑتے ہوئے رو رو کر کہہ رہا تھا۔ اسلم صاحب نے بے بسی سے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا، جہاں آج وہ اتنے پیسے جمع کر کے لائے تھے کہ اپنے لیے لنڈے سے ایک جیکٹ خرید سکیں۔ انہوں نے دوسری نگاہ اپنے پھٹے ہوئے جوتوں اور پھٹی ہوئی شال پر ڈالی، جو اب سردی کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی تھی، لیکن روتے ہوئے بچے ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلو آؤ، میں تم لوگوں کو کھلونے دلا کر لاتا ہوں، اسلم صاحب نے کہا تو تینوں بچے اچانک رونا بھول کر خوش ہو گئے۔ فہمیدہ بیگم نے ایک نگاہ اسلم صاحب پر ڈالی، مگر کچھ نہ بولیں، جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسلم صاحب تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور محلے کی دکان سے ان تینوں کو گاڑیاں دلوا دیں۔ اب ان کی جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے۔ بچے بہت خوش تھے اور محلے میں سب کو اپنے کھلونے دکھا دکھا کر آ رہے تھے۔ آپ کچھ پیسے اپنے لیے رکھ لیتے، آپ کا سویٹر بھی پھٹ گیا ہے اور شال بھی، صبح صبح بے حد سردی ہوتی ہے، کہیں آپ بیمار نہ پڑ جائیں، فہمیدہ نے کہا تو اسلم صاحب نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ نہیں، میرے بچے خوش ہیں تو کوئی بات نہیں، میں انہی کے لیے تو کام کرتا ہوں، اسلم صاحب نے کہہ تو دیا، لیکن اگلی صبح جب وہ جاگے تو ان کا جوتا مکمل طور پر تلوے سے اکھڑ چکا تھا۔ مجبوراً انہیں گھر میں پہننے والی 2 پٹی چپل پہن کر منڈی جانا پڑا۔ شدید دھند اور کورے میں 2 پٹی کے اندر ان کے پیر یوں لگ رہے تھے جیسے جم چکے ہوں۔ اسلم صاحب کو شدید تکلیف سی ہونے لگی، لیکن جانا بھی مجبوری تھا۔ تیز ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے سائیکل چلا کر منڈی گئے اور واپس آئے تو بچے اسکول کے لیے تیار تھے۔ اسلم صاحب کو حرارت سی محسوس ہونے لگی تھی، ان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، مگر جیسے تیسے وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر آئے اور دوبارہ سبزی سائیکل پر رکھنے لگے تو اچانک ہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ فہمیدہ بیگم لپک کر ان کے پاس آئیں، انہوں نے اسلم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حیران رہ گئیں۔ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے، آپ آج سبزی بیچنے کس طرح جائیں گے؟ فہمیدہ نے کہا، مگر اسلم خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جانا تو مجبوری ہے نا، ورنہ گھر کا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ اسلم نے سبزیوں کو سائیکل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ میرا جوتا پہن کر چلے جائیں۔ فہمیدہ نے ہلکے سے کہا تو اسلم مسکرا دیا، سب ہنسیں گے کہ میں عورتوں والا جوتا پہن کر آ گیا ہوں، کوئی بات نہیں، اتنی ٹھنڈ نہیں ہے، اسلم نے جیسے ہلکے سے لہجے میں کہا، مگر فہمیدہ کو خوب اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا درجہ حرارت منفی سے بھی نیچے تھا۔ ایسے میں اسلم 2 پٹی چپل پہن کر باہر چلا تو گیا۔ شدید بخار کی حالت میں پورا دن بڑی مشکل سے اس نے سبزی بیچی، مگر رات کے وقت جس وقت وہ گھر آیا اس کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے تینوں بچے کھیل رہے تھے۔ ابا آ گئے، ابا آ گئے، بچے اسلم صاحب کو دیکھ کر شور مچانے لگے۔
لیکن اسلم صاحب تو بخار کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ فہمیدہ بیگم لپک کر ان کے پاس آئیں۔ اسلم صاحب لڑکھڑا کر گرنے والے تھے۔ فہمیدہ بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں سہارا دیا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر لے گئیں۔ اندر جلتی ہوئی آگ کے پاس وہ لیٹے تو انہیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، مگر ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی رہی، اسلم صاحب کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ صبح تک انہیں بخار کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی لگ چکی تھیں۔ بات سنیں، آج آپ چھٹی کر لیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے آئیں۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو فہمیدہ نے اسلم سے کہا، اور وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اتنی شدید بخار کے ساتھ تو وہ نہ تو منڈی جا سکتا تھا اور نہ ہی پورا دن سبزی فروخت کر سکتا تھا۔ 10 بجے تک ڈاکٹر آ جائے گا، پھر میں آپ کو دوا لینے لے جاؤں گی، فہمیدہ نے کہا۔ بچوں کا آج اسکول میں ضروری ٹیسٹ تھا، اسی لیے ان کا اسکول جانا ضروری تھا۔ فہمیدہ نے بچوں کو تیار کیا اور سامنے سے گزرتے رکشے کو روک کر بچوں کو اس میں اسکول چھوڑائی۔ وہ بار بار اسلم کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی، لیکن بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسلم پر شدید کپکپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس روز شدید دھند تھی اور موسم بے حد سرد۔ فہمیدہ جس چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی وہاں بس ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ فہمیدہ کئی بار جا کر اس کے کلینک پر دیکھ آئی، مگر وہ ڈاکٹر آج آیا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ رات میں آئے گا۔ فہمیدہ نے پاس کھڑے مردوں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بی بی اب وہ دن میں نہیں بیٹھتا، بس رات میں ہی بیٹھتا ہے۔ فہمیدہ مجبور ہو کر واپس آ گئی اور رات تک کا انتظار کرنے لگی۔ اسلم صاحب بخار میں سلگتے رہے۔ 12 بجے کے قریب تینوں بچے واپس آئے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی اپنے بستے پھینکے۔ بڑا والا بولا، اماں کل سے ہم اسکول نہیں جائیں گے۔ ٹیچر روز ہمیں اتنی باتیں سناتی ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے مہینے کی فیس نہیں دی تھی اور اس مہینے کی بھی فیس نہیں دی۔ ٹیچر نے آج ہمارا ٹیسٹ بھی نہیں لیا اور ہم تینوں کو باہر کھڑا کر دیا تھا۔ بڑے والی کی بات سن کر لیٹا ہوا اسلم یکدم چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے اب تک بچوں کی فیس ادا نہیں کی تھی۔ میں کل درخواست لکھ کر دے دوں گی بیٹا، ہم جلدی آپ کی فیس ادا کر دیں گے، فہمیدہ نے پیار سے کہا، مگر بڑا بیٹا آگے سے لڑائی کرنے لگا۔ نہیں امی، بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں وہ دیکھو غریبوں کے بچے آ گئے جنہوں نے ابھی تک فیس ہی نہیں دی۔ جب تک فیس ادا نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے۔ بڑا بیٹا پیر پٹکتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ بچے تینوں ہی ابھی چھوٹے اور ناسمجھ تھے۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اتنی شدید محنت کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں اٹھنے لگے؟ فہمیدہ نے مڑ کر اسلم کو دیکھا جو کپ کپاتے ہوئے اپنی چارپائی سے اٹھ رہا تھا۔ میں سبزی بیچنے جا رہا ہوں، اسلم نے کہا تو فہمیدہ حیران رہ گئی۔ بھلا اس حالت میں آپ سے کہاں کام ہوگا؟ آرام کیجیے، رات کو دوا لے کر آئیں گے، کل کام پر چلے جائیے گا، فہمیدہ نے کہا، لیکن اسلم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں فہمیدہ، میں دوائی لینے نہیں جاؤں گا، خواہ مخواہ وہاں پر بھی پیسے لگ جائیں گے، میں اب ٹھیک ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے سبزی بیچنے چلا جاتا ہوں۔ فہمیدہ کے منع کرنے کے باوجود بخار میں پھکتے ہوئے وجود کو لیے اسلم صاحب لڑکھڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ ان کا رخ سبزی منڈی کی جانب تھا۔ شدید خراب ہوتی طبیعت کے ساتھ وہ پورا دن سبزی فروخت کرتے رہے۔ رات کے وقت جب وہ واپس آئے تو کمزوری سے ان کا برا حشر تھا۔ ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ خوش تھے۔ میں نے بچوں کے اسکول کی فیس کا بندوبست کر لیا تھا۔ اگلے دن انہوں نے تینوں بچوں کی اسکول کی فیس ادا کر دی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اسلم صاحب یوں ہی جان توڑ محنت کر کے اپنے تینوں بچوں کو پالتے رہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ضروریات کو اس قابل نہ سمجھا کہ انہیں پورا کیا جائے۔ شدید سردیوں میں وہ پھٹے ہوئے جوتے اور پھٹے سویٹر کے ساتھ سبزی فروخت کرتے رہتے۔ گرمیوں میں وہ اپنے محدود بجٹ میں بچوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا بندوبست کر دیتے۔ گھر میں صرف ایک ہی پنکھا چلانے کی استطاعت تھی تو اسلم صاحب نے وہ پنکھا بچوں کے اوپر لگا دیا۔ بچے ٹھنڈی ہوا میں سوتے، لیکن شدید گرمی میں دونوں میاں بیوی ہاتھ والا پنکھا چلتے وقت گزار لیتے۔ بس اسلم صاحب کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح بچے پڑھ لکھ جائیں اور انہیں کسی چیز کی تنگی نہ آئے۔ شدید محنت نے اسلم صاحب کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک روز وہ اچانک چکر کھا کر زمین پر گر پڑے۔
بچے اسکولوں سے نکل کر کالجوں میں جانے لگے تھے۔ فہمیدہ بیگم بھی اب بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے اسلم صاحب کو صحن میں گرتے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئیں۔ فہمیدہ بیگم لپک کر ان تک آئیں، مگر اسلم صاحب کی آنکھیں اوپر کو گھوم چکی تھیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے سے ہو رہے تھے۔ فہمیدہ بیگم بری طرح سے گھبرا گئیں۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، بچے کالج کو گئے ہوئے تھے۔ وہ لپک کر گھر سے باہر نکلیں اور پڑوس والے مجید صاحب کو بلا کر لے آئیں۔ انہوں نے بھی جو اسلم صاحب کی حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ یہ تو بالکل ہی بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ وہ جلدی سے باہر نکلے اور ایک رکشہ پکڑ کر لے آئے۔ علاقے سے باہر ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ فہمیدہ بیگم مجید اسلم صاحب کو لے کر اس ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال والوں نے جو ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں فوراً سے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ فہمیدہ بیگم بری طرح سے گھبرا رہی تھیں۔ ان کے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا۔ انہوں نے بار بار اپنے تینوں بیٹوں کو فون کرنے کی کوشش کی۔ اسلم صاحب نے اپنی محدود آمدنی میں بھی تینوں بچوں کو اچھے ٹچ موبائل دلا رکھے تھے۔ نعمان نے کال ریسیو کی۔ بیٹا نعمان، جلدی سے آ جا، تمہارے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، میں انہیں ہسپتال لے کر آئی ہوں۔ فہمیدہ نے گھبراتے ہوئے کہا تو دوسری جانب نعمان کی بیزاری والی آواز آئی، ابو نے پھر کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی، اس لیے بیمار پڑ گئے ہیں۔ اب میں کیسے آؤں گا؟ کالج میں بڑا اہم فنکشن ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ نعمان نے فون کاٹ دیا۔ فہمیدہ کو حیرت تو ہوئی، مگر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ایمرجنسی سے ڈاکٹر باہر نکل کر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی فہمیدہ بیگم سے کہا، آپ لوگوں کو کیا پتہ نہیں تھا کہ آپ کی مریض کو شوگر ہے؟ ان کی شوگر حد سے زیادہ لو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ اب بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کسی بھی قسم کا میٹھا نہ دیا جائے، کھانے پینے میں بہت احتیاط کی جائے اور پابندی سے دوائیاں کھلائی جائیں۔ ڈاکٹر تو ہدایت دے کر چلا گیا، مگر فہمیدہ بیگم نے اپنا دل تھام لیا۔ اتنی بری بیماری اسلم صاحب کو کیسے لگ گئی؟ تھوڑی دیر بعد اسلم صاحب کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کے ایک لمبے پرچے کے ساتھ انہیں گھر واپس بھیج دیا۔ فہمیدہ کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے ان میں سے چند دوائیاں تو لے لیں، مگر اب وہ پریشان ہو گئی تھی اور آ کر اس نے اسلم صاحب سے کہا، اب آپ سبزی بیچنا چھوڑ دیں، لڑکوں سے کہیں اب کوئی کام کاج کر لیں گے۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگے، نہیں، ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، ان کی کالج کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی ان سے کوئی کام کرواؤں گا۔ اسلم صاحب نے ایسا ہی کیا۔ وہ سائیکل پر جا جا کر سبزی بیچتے رہے، حالانکہ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم خم نہ بچا تھا۔ تینوں بیٹے کالج جاتے رہے، آخر کار ان کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اسلم صاحب اب بہت خوش تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں پوری کر دی تھیں۔ بڑے والے نے گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا تو اللہ نے اس کے کام میں بے حد برکت ڈالی۔ چند ہی دنوں میں ان کی قسمت بدلنے لگی، وہ ایک بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا۔ کاروبار پورے ملک میں پھیل گیا اور اس نے اپنے شہر میں گاڑیوں کا ایک بہت بڑا شو روم کھول لیا۔ اسلم صاحب اپنے بیٹوں کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ فہمیدہ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اسلم صاحب کو اور تو کچھ سمجھ نہ آتا تھا، بس وہ روز صبح اٹھتے، اپنی سائیکل نکالتے اور سبزی بیچنے نکل کھڑے ہوتے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے تینوں بیٹوں نے کبھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلم صاحب سمجھتے تھے کہ تینوں بیٹوں کو ان سے بہت پیار ہے اور وہ انہیں کچھ بھی کرنے سے منع نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے بچوں پر بہت ناز تھا۔ اسلم صاحب ایک روز صبح کے قریب جاگے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے پیروں میں سوجن سی محسوس ہو رہی تھی، ان کا دل گھبرانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنی شوگر کنٹرول کرنے والی دوائیاں دیکھیں، مگر دوائیاں تو کئی دن ہوئے ختم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے تو عرصہ ہوا پابندی سے دوا کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ جب تک فہمیدہ بیگم زندہ تھیں وہ ان کی دوائیوں کا مکمل خیال رکھتی تھیں، لیکن اب اسلم صاحب کو خیال آتا تھا تو دوائی کھا لیتے، ورنہ کئی کئی دن وہ بغیر دوا کے ہی چلتے رہتے۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اترنے لگی، ان کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ انہوں نے گھبرا کر آواز دی، نعمان، ارسلان، لیکن گھر میں کوئی ہوتا تو ان کی آواز سنتا۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ پہلے والا ٹوٹا پھوٹا گھر تو وہ کب کا چھوڑ چکے تھے، یہ تو ایک شاندار بنگلہ تھا جو نعمان نے خریدا تھا۔ اسلم صاحب نے گھر کے ہر کمرے میں آواز لگا کر دیکھ لیا، مگر تینوں بیٹے نہیں تھے۔ اب کیا کروں، لگتا ہے میری شوگر ہائی ہو رہی ہے۔
اسلم صاحب کو اندازہ ہو رہا تھا ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ بے تابی سے اپنے بیٹوں کا انتظار کرنے لگے۔ تبھی شاید اللہ نے ان کی دعا سن لی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ یہ ان کے بڑے بیٹے نعمان کی گاڑی کی آواز تھی۔ اسلم صاحب کو اطمینان سا محسوس ہوا۔ نعمان اندر آیا، شاندار پینٹ کوٹ پہنے وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ مصروف سے انداز میں اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور تبھی اسلم صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، نعمان بیٹا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، شاید میری شوگر ہائی ہو گئی ہے، مجھ سے سائیکل نہیں چلائی جائے گی، ورنہ میں خود ہی دوا لے آتا، لیکن تم مجھے ہسپتال لے جاؤ، اسلم صاحب نے کہا اور باہر نکلنے لگے۔ انہیں پتا تھا ابھی نعمان فکر مند ہو جائے گا اور انہیں آرام سے لے جا کر گاڑی میں بٹھا لے گا، لیکن نعمان جو کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا اچانک پلٹ کر ناگواری سے بولا، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی دوائیاں ذرا دھیان سے کھایا کریں، پھر پھینک دی ہوگی کہیں دوائیاں، ہزاروں روپے کی خرید کر لاتا ہوں میں اور آپ انہیں اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ہو گئی ہے شوگر ہائی تو میں کیا کروں؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ نعمان نے ان کا سر سے لے کر پیر تک جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات تھے۔ اسلم صاحب حیران رہ گئے۔ نعمان نے اس طرح تو کبھی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے جھک کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا، واقعی وہ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے سے ہو رہے تھے۔ نہیں بیٹا، میں نے دوائیاں کہیں نہیں پھینکیں، لگتا ہے وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اسلم صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن نعمان نے پلٹ کر بری طرح سے انہیں جھاڑ دیا۔ مجھے بے وقوف مت بنائیں، میں آپ کو اس حلیے میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر کہیں نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ اپنی سائیکل پر ہی ہسپتال چلے جائیں، ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں نے کسے گاڑی میں بٹھا رکھا ہے، اور ویسے بھی ابھی تو مجھے ایک ضروری کام ہے۔ نعمان نے جیسے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ مزید ان کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ وہ چپ کر کے اسلم صاحب کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ اسلم صاحب تو اپنی جگہ پر جیسے بت بن کر کھڑے رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹے جن کے لیے انہوں نے پوری زندگی سردی گرمی کا خیال کیے بغیر سائیکل پر سبزی بیچی ہے، آج وہ ان کے وجود پر ہی شرمندہ ہیں۔ اسلم صاحب کا دل کٹنے لگا۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکھڑا کر اندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب انہیں خیال آیا کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کے تینوں بیٹوں نے ان سے بات چیت کرنا ہی تقریباً ختم کر دی ہے۔ وہ خود ہی انہیں بلاتے تھے، گھر ملازموں کے رحم و کرم پر تھا، وہی ان کو کھانا وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اسلم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تھا کہ بچے تو ان کے وجود سے شرمندہ تھے۔ اس خیال نے اسلم صاحب کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بیڈ تک گئے اور گر سے گئے۔ نعمان اندر سے نکل کر واپس گاڑی میں بیٹھا تو اندر ایک ماڈرن سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں خراب لگ رہا ہے؟ لڑکی نے پوچھا تو نعمان نے سر جھٹکا، کچھ نہیں یار، ابا نے موڈ خراب کر دیا ہے، کہہ رہے تھے گاڑی میں ہسپتال لے جاؤ۔ اب بھلا انہیں اپنے ساتھ کیسے بٹھا لوں؟ نہ انہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی بات چیت کرنے کا۔ مجھے تو ان کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، نعمان گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے ایک انداز سے اپنے بال جھٹکے اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ نعمان کا رخ اپنے شو روم کی جانب تھا۔ اس نے اپنی تمام ترجمہ پونجی لگا کر یہ ایک شاندار سا شو روم بنایا تھا۔ گاڑیوں کے اس وسیع و عریض شو روم میں اس کی کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے۔ لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نعمان اپنے شو روم کے سامنے پہنچا۔ ارے یہ بھیڑ کیسی ہے؟ یہاں پر اتنے زیادہ افراد کیوں جمع ہیں؟ نعمان حیران ہوا تھا۔ لڑکی بھی حیران ہوتے ہوئے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل سائرن بجا رہی تھیں۔ فضا میں عجیب قسم کا شور تھا۔ نعمان بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے راستے میں ایک راہگیر سے پوچھا، مگر سبھی حواس باختہ سے شو روم سے دور بھاگے جا رہے تھے۔ تبھی نعمان کو اپنے سامنے چھوٹا ارسلان شو روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کا دایاں بازو بری طرح سے جھلس چکا تھا اور وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ارسلان، ارسلان کیا ہوا تمہیں؟ شو روم کے اندر کیا ہوا ہے؟ لوگ اس طرح سے بھاگ کیوں رہے ہیں اور اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ نعمان نے گھبرا کر پوچھا تو ارسلان، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بامشکل بولا، آپ کو کتنی بار فون کیا نعمان بھائی، لیکن آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ شو روم کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے اور ساری گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔
آگ کیمیکل کی وجہ سے لگی ہے اور اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ اس پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اندر سے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا جا رہا ہے، مگر گاڑیوں اور قیمتی سامان کو بچانا ناممکن ہے۔ ارسلان روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نعمان کو یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے شو روم کی بلڈنگ سے اٹھتے ہوئے بلند و بالا شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کروڑوں روپے ڈوب چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لپک کر اندر داخل ہونے لگا، لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حوصلہ کریں نعمان صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ اسے دھکیلتے ہوئے واپس نکال رہے تھے۔ نعمان کی ساری جمع پونجی اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے رونے لگا۔ خوش قسمتی سے شو روم میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر ساری کی ساری گاڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ اس قیمتی شو روم کو بنانے کے لیے نعمان نے بینک سے قرضہ بھی لیا ہوا تھا۔ حادثے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ بینک والوں نے قرض وصولی کے لیے گھر پر نوٹس بھیجنا شروع کر دیے۔ نعمان آسمان سے زمین پر آن گرا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی پریشان صورت لیے گھوما کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی ضروری تھی۔ تنگ آ کر نعمان نے اپنے پاس موجود گاڑی بیچ دی۔ سارا بینک بیلنس خالی ہو گیا، یہاں تک کہ جس شاندار بنگلے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ بھی بک گیا۔ اسلم صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ جب گھر بک گیا تو ان کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہی پرانا گھر جہاں اسلم صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں کو پالا تھا وہیں جا کر رہا جائے۔ اسلم صاحب کے ساتھ جب تینوں بیٹے واپس اپنے اسی پرانے مکان میں آئے تو نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یکدم اسلم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابو جان، جس روز میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے سے منع کیا تھا، اسی روز یہ حادثہ ہوا اور مجھے اللہ نے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہے۔ یہ سب آپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ نے ساری عمر ہمیں سبزی بیچ کر پڑھایا لکھایا ہے اور اس مقام تک پہنچایا، اور میں آپ کے وجود سے ہی شرمندہ ہونے لگا۔ نعمان بری طرح سے رو رہا تھا۔ اسلم صاحب نے نیچے دھک کر اسے اٹھایا۔ انہیں دکھ تو بہت تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ گزرے وقت کا پچھتاوا مت کرو، نئے سرے سے محنت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اسلم صاحب نے کہا۔ ان کے تینوں بیٹے بری طرح سے شرمندہ ہوتے ان سے معافیا مانگ رہے تھے۔ اسلم صاحب خاموشی سے اس مکان کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، جہاں کونے میں ان کی ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل کھڑی تھی۔ ان کے سامنے وہ سارے مناظر لہرا گئے جب وہ شدید سردی میں سبزی بیچنے جایا کرتے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئے اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب اللہ تم لوگوں کی مدد فرمائے۔ اسلم صاحب نے بیٹوں کو دعا دی تو وہ ایک مرتبہ پھر شرمندگی کے مارے رونے لگے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کی تھی۔